بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھو پرسوں جو ہم نے سبق پڑھایا تھا اس میں ہم نے ایک بات کہی تھی کہ ایمان لانے کے بعد چند چیزوں پر جو ہے چند چیزوں کا علم ہونا ضروری ہے تاکہ ان کو اپنی زندگی میں لایا جا سکے. ٹھیک ہے نا. تو اس میں ہم نے پہلے جو ہم نے بات کہی تھی اصلاح عقیدہ کے اعتبار سے، یعنی عقیدہ کا صحیح ہونا ہے. ایمان لانے کے بعد سب سے پہلا ہمارا عقیدہ کیا ہو؟ درست ہو. تو عقیدے کے بارے میں ہم نے وہ چیزیں گنی تھی کہ کس کس چیز کے بارے میں ہمارا عقیدہ صحیح ہو. اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے، صفات ہیں، انبیاء ہیں، فرشتے وغیرہ سب چیزیں. ٹھیک. اس کے بعد دوسرا نمبر جو ہے وہ ہے عبادات، یعنی بالفاظ دیگر کیجیے اعمال. کیا؟ عبادات یا اعمال. ٹھیک ہے گوبر. تو اعمال کی اولاً دو قسمیں ہیں. کتنی؟ دو قسمیں ہیں. یہ بات ایک تو یہ ہے کہ اعمال کون سے اعمال ہم نے کرنے ہیں وہ بھی آگے بات آئے گی، لیکن صحیح عقیدہ ہونے کے بعد ہم نے جو کہ عبادات اور اعمال صحیح کرنے ہیں تو اعمال کے اولاً کتنی قسمیں نکلتی ہیں. مثال کے طور پر یہاں ہم لکھتے ہیں اعمال. ٹھیک ہے گوبر. اعمال تو اس کی اولاً یہ یاد رکھنا مگر ذہن میں، اس کی اولاً کتنی قسمیں نکلتی ہیں؟ دو قسمیں. نمبر ایک اعمال ظاہری. ٹھیک ہے گوبر. نمبر دو اعمال باطنی. اعمال کی کتنی قسمیں؟ نمبر ایک اعمال ظاہری، نمبر دو اعمال باطنی. آواز سمجھ. اعمال باطنی کو فی الحال آپ رہنے دو. ہم پہلے جو بات کریں گے کس کے بارے میں کریں گے؟ اعمال ظاہری کے بارے میں. تو جس طرح یہاں اعمال کے اولاً دو قسمیں نکلی تھی، اعمال ظاہری اور اعمال باطنی، اسی طرح یہاں اعمال ظاہری کی بھی دو قسمیں نکلتی ہیں. کتنی قسمیں؟ اوپر کیا ہے؟ اعمال کی اعمال ظاہری اور اعمال، پھر اعمال ظاہری کی بھی کتنی قسمیں؟ دو قسمیں. بات سمجھائی. ایک کو ہم کہیں گے اوامر. ٹھیک ہے گوبر. ایک کو ہم کیا کہیں گے؟ اوامر. دوسرے کو ہم کہیں گے نواہی. کہتا ہے سمجھ؟ اوامر تو اوامر یعنی جن کا حکم اللہ تبارک و تعالیٰ نے، یعنی شریعت نے جن کے کرنے کا ہمیں حکم دیا ہے. اس میں سے آپ کو پہلے نمبر پر فرائض واجبات آئیں گے. ٹھیک. پھر اس کے بعد باقی چیزیں. تو اوامر یہ اعمال ظاہری کی ایک قسم ہے، نواہی اعمال ظاہرہ کی دوسری قسم ہے. تو اوامر میں وہ چیزیں آئیں گی جو اللہ نے جن کا کرنے کا حکم دیا ہے اور ان کے کرنے کے بغیر اللہ تعالیٰ راضی نہیں ہوں گے. بات سمجھا. یعنی ان کے کرنے سے ہی اللہ کی رضا اور خوشنودی حاصل ہوگی، ان کے کرنے کے بغیر اللہ تبارک تعالیٰ راضی. ان میں آپ دیکھتے ہیں جیسے نماز ہے، بہت ساری اس کی قسمیں ہیں. فی الحال ہم دیکھتے ہیں نماز ہے، روزہ ہے، ٹھیک ہے نا، زکوٰۃ ہے، اسی طرح حج ہے وغیرہ وغیرہ. یہ تمام کی تمام چیزیں کس میں آتی ہیں؟ اوامر میں. ٹھیک. اگر انسان ان تمام چیزوں کو نہیں کرے گا گویا کہ یہ اوامر کا چھوڑنے والا ہے، اور اوامر کا چھوڑنے والا فاسق کیا ہے؟ فاسق اور فاجر یعنی گناہ گار ہے. بات سمجھے نہیں؟ اسی طرح اعمال ظاہری کی دوسری قسم کیا ہے؟ نواہی. تو اوامر کے بارے میں ہم نے کیا کہا تھا؟ وہ تمام چیزیں جن کے کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے. اور نواہی کس کو کہتے ہیں؟ جس کے نہ کرنے کا یا چھوڑ دینے کا اللہ نے حکم دیا ہے. یعنی بالفاظ دیگر ہم کہیں گے یہ نواہی جو ہے یہ حرام ہے. یہ کیا ہے؟ اوامر یہ ضروری ہے، نواہی یہ کیا ہے؟ حرام ہے. جیسے اللہ حفاظت کرے چوری کرنا، زنا کرنا. ٹھیک ہے. ایسے ہی کیا نام ہے، جتنے بھی خباثتیں آتی ہیں، داڑھی ایک مشت سے داڑھی کم رکھنا، یا پیجامہ ٹخنوں سے نیچے لٹکانا،
یا غیر محرم سے تعلقات جو آج اکثر و بیشتر ہمارے معاشرے میں ہمارے سوسائٹی کے اندر دیکھا جاتا ہے، تو یہ تمام کے تمام کس کے اندر آتا ہے؟ نواہی کے اندر. یعنی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے یا اللہ تبارک و تعالیٰ نے شریعت کے ذریعے سے ہمیں ان چیزوں سے روکا ہے اور یہ چیزیں ہم پر حرام کی ہیں. تو ان سے اپنے آپ کو بچانا کیا ہے؟ ضروری ہے. جس طرح اوامر کا کرنا ضروری ہے، اسی طرح ان چیزوں سے بچنا بھی ضروری ہے. اگر انسان اوامر نہ کرے تو فاسق و فاجر ہوگا، اللہ کا نافرمان ہوگا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا ہوگا نہ. اسی طرح اگر خدا نخواستہ کسی نے نواہی کا انجام دیا، نواہی کرنے لگا اور یہ کام ان کاموں میں اپنے آپ کو لگا لیا، تو یہ ان کاموں کو کرنے کی وجہ سے اللہ کا نافرمان ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی نافرمان ہے. ٹھیک، یہ ہوگی اعمال ظاہرہ. اعمال کے اولن کتنی قسمیں؟ دو. اعمال ظاہری، اعمال باطنی. پھر اعمال ظاہری کی کتنی قسمیں نکلے تھی؟ دو. کیا کیا؟ اوامر، نواہی. یہ بات سمجھ آ گئی؟ جو تو آوا سمجھ. اور اوامر میں وہ تمام چیزیں ہیں جن کو کرنے کا حکم ہے، نواہی میں وہ تمام چیزیں ہیں جن کو نہ کرنے کا یعنی چھوڑ دینے کا حکم ہے، جو حرام ہے. پھر اب یہاں اعمال کی دوسری قسم ہم لیتے ہیں، یعنی جس کو اعمال باطنی ہم نے کہا تھا. اعمال ظاہری سب سمجھ آیا نا پورا؟ اعمال باطنی دوسری قسم ہے. تو اعمال باطنی اس کی بھی دو قسمیں ہیں. کتنی؟ جس طرح اعمال ظاہری کے ہم نے کتنی قسمیں نکالی؟ اعمال باطنی کی بھی کتنی قسمیں؟ دو قسمیں. نمبر 1 اخلاق حمیدہ. اخلاق حمیدہ. نمبر 2 اخلاق رذیلہ. اخلاق رذیلہ. بات سمجھ آئی؟ اس کے بعد یعنی اعمال ظاہری کے بعد دوسری قسم ہے اعمال کے اعمال باطنی. اعمال باطنی کی دو قسمیں ہیں، جس طرح اعمال ظاہری کی دو قسمیں تھی. تو اعمال باطنی کی دو قسموں میں سے پہلی قسم اخلاق، دوسری قسم اخلاق رذیلہ ہے. یا سمجھ؟ اخلاق حمیدہ کہیں گے وہ تمام اچھی اور عمدہ عادات یا خصلتیں یا صفات، وہ تمام اچھی اور عمدہ عادات اور عمدہ صفات کہیے یا وہ تمام اچھے طریقے جو انسان کے اندر ہونا ضروری ہے، جو انسان کے اندر ہونا ضروری ہے. جس طرح اوامر میں سے ان تمام چیزوں کا ہونا ضروری ہے، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج وغیرہ کا ہونا ضروری ہے، اسی طرح اعمال باطنی میں سے اخلاق حمیدہ کا ہونا ضروری ہے. بات سمجھ آئی؟ اگر خدا نہ خواستہ اعمال ظاہری کی قسم اوامر میں سے اس نے کوئی چیز چھوڑ دی، اس کو کیا کہا جائے گا؟ فاسق. اسی طرح اعمال باطنی میں سے اخلاق حمیدہ کو اگر چھوڑ دیا تو اس کو فاسق کہا جائے گا. مثال کے طور پر اخلاق حمیدہ میں سے ہے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے اعتبار سے صحیح طریقے سے دوسروں کے ساتھ تعلق رکھنا. ٹھیک، اپنے سوسائٹی میں اسلام کے طرز کے مطابق زندگی گزارنا. یا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے اخلاق ہمیں سکھلائے ہیں ان تمام اخلاق کو زندگی میں یہ کیا ہے؟ اخلاق حمیدہ ہے. یعنی دوسروں کو معاف کرنا، اپنے اندر حلم و بردباری پیدا کرنا، سخاوت پیدا کرنا، جتنا ہمارے پاس اللہ نے مال بھیجا ہو اتنی غریبوں کی کیا کرنا؟ مدد کرنا. یہ تمام چیزیں اخلاق حمیدہ کے ساتھ ہیں. اور اخلاق حمیدہ کا زندگی کے اندر اسی طرح ہونا ضروری ہے جس طرح اوامر کا زندگی کے اندر ہونا ضروری ہے. اگر خدا نہ خواستہ اخلاق حمیدہ نہ ہو تو یہ انسان فاسق. بات سمجھے نہیں؟ اب اعمال باطنی کی دوسری قسم اخلاق رذیلہ ہے. یہ ہمیں لفظ سے ہی پیش آنا جاتا ہے. اخلاق رذیلہ کا کیا مطلب ہے؟ یعنی یمسن اخلاق حسن گراوٹی اخلاق. ٹھیک، اس کے عادات صحیح نہیں ہیں، اس کے صفات، اس کے چلنے کا طریقہ، بات کرنے کا ڈھنگ، یہ تمام چیزیں کیا ہیں؟ صحیح نہیں ہیں. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لم یرحم صغیرنا ولم یعقر کبیرنا فلیس منا. چھوٹوں کے ساتھ شفقت اور بڑوں کی عزت کرنا، یہی اخلاق حمیدہ ہے. اگر اس حدیث کے ہم نے بالکل اپوزٹ کر دیا،
اس کے مخالف زندگی گزار لی، یعنی بڑوں کی عزت ہم نے نہیں کی، چھوٹوں پر شفقت نہیں کیا، تو یہ کس میں آئے گا؟ اخلاق رذیلہ میں سے۔ قرآن مقدس نے ہمیں اس سے روکا ہے، وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، اپنے ظاہر کو بھی، ظاہر الاسم یعنی ظاہری گناہ کو چھوڑ دو اور باطنی گناہوں کو بھی۔ تو ظاہری گناہوں کو کون سا گناہ ہے؟ چوری، زنا وغیرہ۔ باطنی گناہ اخلاق کہتا ہے سمجھ؟ تو ظاہری گناہوں سے بھی ہمیں بچنا ہے اور باطنی گناہوں سے بھی ہمیں بچنا ہے۔ تو لہٰذا یہ پورا جو سبق ہے یہ آج فی الحال اتنا ہی ہے۔ اس کی جو نقشہ میں نے بنایا ہے، اس نقشے کے اعتبار سے میں آپ کو کل سبق سنوں گا، ٹھیک ہے نا؟ اعمال کے اولن کتنی قسمیں ہیں؟ اعمال، پھر اعمال ظاہری کی کتنی قسمیں ہیں؟ اوامر، نواہی۔ پھر اعمال ظاہری میں سے اوامر کس کو کہیں گے؟ نماز، روزہ، یعنی بالفاظ دیگر کہے فرائض، واجبات وغیرہ، ٹھیک۔ اعمال ظاہری کی دوسری قسم نواہی، اس کی مثال کیا ہے؟ جو بھی چیزیں اللہ نے حرام کی ہو، چوری، زنا وغیرہ، یہ کیا ہے؟ اعمال نواہی میں سے ہیں۔ اعمال باطنی کی دو قسمیں ہیں، نمبر ایک اخلاق نہیں ہے، وہ اخلاق حمیدہ۔ اخلاق حمیدہ میں سے کون کون سے؟ وہ تمام صفات آتی ہیں جو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر پائی جاتی تھی، بات سمجھے نہیں؟ وہ تمام صفاتیں ہم نے اپنانی ہیں۔ اور اخلاق رذیلہ وہ تمام صفاتیں جن سے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی رکے ہیں اور ہمیں بھی منع کیا ہے، روکا ہے، جو قرآن نے بھی جس کا حکم دیا ہے نہ کرنے کا، وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، اپنے ظاہر کو بھی صحیح کرنا ہے اور اپنے باطن کو بھی صحیح کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ٹھیک ہے۔